انہوں نے کہا جی کہ عمران خان سے ڈیل کے لیے ترلے اور منتیں کی جا رہی ہیں، یعنی عمران خان سے ڈیل مانگ رہے ہیں اور ڈیل کے لیے ترلے کیے جا رہے ہیں، منتیں کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان مان نہیں رہا۔ اگر عمران خان نے مجھے اجازت دی تو پھر میں بتاؤں گا کہ کس کس نے جیل میں جا کر عمران خان صاحب کے ترلے اور منتیں کیے ہیں، یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا۔ ایک اور بات انہوں نے کہی، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے بات کہی کہ ہمیں تو بتایا تھا کہ ہمارے میزائل کی رینج تل البیب ہے، یہ اسرائیل کا شہر ہے وہاں پہ تل البیب، اور ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ہمارے میزائل کی رینج وہاں تک ہے اور ہمارے جہاز اتنی دیر میں اسرائیل پہنچ سکتے ہیں، تو کیا آج ہمارے میزائل کی بیٹری ایکسپائر ہو گئی ہے یا لانچنگ پیڈ خراب ہو گئے ہیں؟ دوسری جانب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان سے ملاقاتوں کی سر توڑ کوششیں کر رہی ہے۔ کبھی عدالت میں جاتے ہیں، کبھی جیل جاتے ہیں، کبھی جا کے درخواست دیتے ہیں، کبھی ناموں کی فہرست جمع کرواتے ہیں۔ ابھی ایک اور لسٹ جمع کروائی ہے کل ہونے والی ملاقاتوں کے لیے، اور اس میں عمر ایوب صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمر ایوب صاحب کا۔ اور انہوں نے کہا جی جب ہم فیصلہ لے کر جاتے ہیں نا، جب اڈیالہ جیل میں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا آرڈر جب ہم پولیس کو دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی آرڈر نہیں مانتے، ہم آرڈر مانتے ہیں تو سٹاف کالج فیل کرنل کا، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کرنل ہے جو بیٹھا ہے جیل کے اندر، یہ انہوں نے کہا، جو اڈیالہ جیل میں انٹیلیجنس کا ہے بندہ، اب ہم اس کا آرڈر مانتے ہیں، ہم عدالت کا آرڈر نہیں مانتے۔ یہ جو پولیس ہے وہ انہیں بتاتی ہے، عمر ایوب صاحب نے کہا۔ پھر عمر ایوب صاحب نے چیلنج کیا، جناب یہ بات میڈیا چلا نہیں سکے گا، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہ بات میڈیا پہ نہیں چلا سکیں گے۔ تو اسی لیے لوگ اب میڈیا پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ سارا موقف نہیں دے سکتا، تو لوگ اب بھروسہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جہاں پہ یہ ساری چیزیں ثبوتوں کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو۔ اب جو نام دیے گئے ان میں سلمان اکرم راجہ صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب، سمیر کھوسا صاحب، فیصل ملک صاحب، نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور ظہیر عباس صاحب۔ 3 لوگوں کے بارے میں تو میں جانتا ہوں انہیں کسی صورت ملنے نہیں دیا جائے گا، اگر تو پالیسی وہی چل رہی ہے تو۔ بہرحال دیکھتے ہیں، کیونکہ عدالت کی طرف سے تو کوئی انصاف مل نہیں رہا اور تحریک انصاف اپنے تمام دروازے کھٹکھٹا رہی ہے۔ آخری رستہ یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں۔ عمران خان کی فیملی جو ہے نا وہ زیادہ بہتر انداز میں پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاتے ہیں، انہیں نہیں ملنے دیا جاتا، وہاں دھرنا دیتے ہیں، پولیس انہیں گرفتار کر لیتی ہے، پھر ویرانے میں چھوڑ کے آ جاتی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ایسا نہیں کرتی، وہ دھرنا برنا نہیں دیتے، وہاں پہ بیٹھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے۔ تو فیملی بھی کوشش کرے گی عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کل۔ اب یہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کیونکہ دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانیوں کو بڑے لمبے عرصے تک چونا لگایا کہ ہم کشمیر آزاد کروائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کارگل آزاد کروا لیں گے، کشمیر آزاد کروا لیں گے۔ ایک چونا لگایا کہ ہم خالستان بنا دیں گے جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک بفر زون بن جائے گا اور پاکستان بڑا محفوظ ملک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ بنگلہ دیش بھی ایک دن آئے گا، واپس آ جائے گا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو بار بار پاکستانیوں کو چونا لگایا۔ پھر یہ بھی کہتے رہے کہ جب فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی لڑائی ہوگی تو ہم جائیں گے اور جا کر اسرائیل کو تباہ کر دیں گے، ہمارے پاس بڑی کیپیسٹی ہے۔ یہ سارا کچھ پاکستان کی ملٹری کے لوگ اپنے دوستوں کو محفلوں میں ہر جگہ یہ بتایا کرتے تھے۔ ایک دور تھا یہ باتیں کھلے عام کی جاتی تھی، پھر یہ باتیں جو ہے وہ تھوڑا سا طریقے سے کی جانے لگی، پھر آہستہ آہستہ یہ باتیں کرنا بند کر دی گئیں۔ اب جو یہ بات کرتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے اوپر غداری کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے وہی آئینہ دکھایا جو اس قوم کو بیچا گیا بڑے لمبے عرصے تک، جو سودا بیچا گیا وہ انہوں نے اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھ دیا کہ جی ہمیں تو آپ کہتے تھے کہ آپ کے جو میزائل ہیں وہ تل البیب تک پہنچ جاتے ہیں، آپ کے جہاز اتنی دیر میں اسرائیل پہنچ جائیں گے، تو کیا آج ہمارے جو میزائل ہیں ان کی بیٹریاں ایکسپائر ہو گئی ہیں یا لانچنگ پیڈ جو ہے ان کے خراب ہو گئے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ انہوں نے سوال اٹھایا اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، جگہ جگہ پہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس قوم کو اتنا بیوقوف بنایا گیا، اتنا بیوقوف بنایا گیا، اور ہم سب اس میں شامل ہیں۔